بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں لطیفہ اخفا حصہ دوم۔ ان 5 لطائف کا نصیب ہونا بھی اللہ کریم کا بہت بڑا احسان اور نعمت غیر مترقبہ ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک نکاح کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے قصبہ لیٹی تلگنگ بلایا گیا۔ چونکہ متعلقہ خاتون سے بھی حقائق جاننا ضروری تھا، لہٰذا جب خاتون سے تنہائی میں استفسار کرنا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی ایک صالح اور عمر رسیدہ بندہ میرے ساتھ کر دو جس کے سامنے بات جان سکو۔ تو انہوں نے قاضی صاحب کو ساتھ بٹھا دیا۔ بات ہوئی، فیصلہ ہو گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو قاضی صاحب بھی ساتھ تھے کہ مجھے بس کے اڈے تک پہنچا کر آئیں۔ راستے میں کہنے لگے کہ حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں، بندہ شاہ بلاول والے حضرت صاحب جو حضرت شاہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے مجھے لطائف پہ اسباق کرائے۔ غالباً 2 سال میں ایک لطیفہ کراتے تھے، لہٰذا میں 10 سالوں میں 5 لطائف سیکھ سکا، مگر الحمدللہ میرے 5 لطائف منور ہیں اور مسلسل محنت کر رہا ہوں۔ مگر عالم یہ ہے کہ میری رہائش گاہ گاؤں سے باہر ڈیرے پر ہے۔ جب کبھی گاؤں جانا ہو اور اونچی جگہ سے گاؤں پر نظر پڑے تو لگتا ہے کہ گاؤں درندوں، سانپوں اور اژدہوں سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تو مراقبہ رویت اشکال ہے جو باقاعدہ کرایا جاتا ہے، مگر ان کے لطائف اس قدر روشن ہیں کہ انہیں اس کی جھلک گاہے بگاہے نظر آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی روح کی شکل بدل کر حیوانی ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان باقی رہے تو حلال جانور کی شکل ہوتی ہے، مگر مسلسل گناہ سے اگر ایمان بھی ضائع ہو جائے تو پھر موذی جانوروں اور درندوں جیسی شکل ہو جاتی ہے، اور عموماً جس درندے یا جانور سے عادات کی مشابہت ہو ویسی شکل بنتی ہے۔ بظاہر وجود تو انسانی رہتا ہے مگر کردار ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب میں نے بات سمجھائی اور طالب کو بھی کمال درجے کا پایا تو قاضی صاحب عرض کرنے لگے کہ میرے حضرت کا وصال ہو گیا، مگر وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ لطائف 7 ہیں۔ کاش کوئی ایسا اللہ کا بندہ مل جاتا جو مجھے 7 لطائف تو کرا دیتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاضی صاحب اگر میں ہی وہ بندہ بن جاؤں تو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عالم دین، مفتی اور مناظر کی تھی اور کجا تصوف، تو قاضی صاحب کو بہت حیرت ہوئی اور فوراً دامن سے وابستہ ہو گئے۔ قاضی صاحب کے شیخ کے منازل فنا بقا سے آگے سالک المجذوبی تک تھے جو بہت اعلیٰ منازل تھے، لیکن قاضی صاحب جس چشمہ فیض سے وابستہ ہوئے الحمدللہ فنا بقا، سالک المجذوبی، عرش، حتیٰ کہ 9 عرشوں سے بالا عالم امر کے کتنے ہی دوائر کو طے کرتے ہوئے انتہائی بلند منازل پر ان کا وصال ہوا جو صدیوں میں گنتی کے حضرات کو نصیب ہوتے ہیں۔ یہاں آج کے طالب یوں نہ سوچیں کہ ہمیں تو ایک ہی نشست میں 7 لطائف کرا دیں گے، مگر یہ احوال تو نصیب نہیں۔ گزارش ہے کہ احوال کا مدار مجاہدے پر ہے۔ اول عقل حلال، دوم صدق مقال اور سوم ذکر دوام۔ بھلا کوئی کر کے دیکھے تو پتہ چلے۔ ہم 24 گھنٹوں میں شاید 24 منٹ بھی ذکر کو دے نہیں پاتے تو کیفیات کیا خاک ہوں گی۔ یہ مقام شکر ہے کہ کم از کم عقیدہ تو درست رہتا ہے اور ایمان قائم، مگر اس پر مجاہدہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہی وقت جسے ہم محض دنیا کمانے میں صرف کر رہے ہیں آخرت کمانے کا بھی ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار ہو سکتا ہے نہ برکات کا، مگر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عند اللہ ایک جذبہ مطلوب و محبوب ہے، اور وہ ہے محبت۔ محبت بظاہر ایک بہت عام سا لفظ ہے اور بات بات پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت کم یاب ہے۔ لوگ ذاتی مفاد کے لیے جو تعلقات بناتے ہیں عموماً انہیں محبت کا نام دیتے ہیں۔ مثلا اولاد سے محبت ہے، لیکن اگر اولاد کما کر نہ دے تو محبت کافور ہو جاتی ہے۔ اگر والدین اور اولاد کی محبت کا یہ حال ہے تو باقی محبتوں کی بحث فضول ہے۔ ہاں اگر کہیں واقعی کوئی ذرا محبت کا ہو تو وہاں محبت کرنے والا اپنا نہیں محبوب کا خیال رکھتا ہے اور ہر حال میں اس کی خوشنودی کا طلبگار رہتا ہے۔ محبت کرنے والا محبوب کا غلام ہو جاتا ہے اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو محبوب کی رضا پر قربان کر دیتا ہے۔ اگرچہ نجات کے لیے ایمان و اطاعت کافی ہے، مگر قرب ذات کے لیے محبت شرط ہے، اور اس کا راستہ اطاعت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا ارشاد کافی ہے کہ خلوص دل سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہی پیدا کرتی ہے۔ محبت ایک کیفیت کا نام ہے، اور کیفیات دیکھنے، سننے، جاننے سے پیدا ہوتی ہیں، مگر اللہ کی ذات علوم انسانی سے بلند ہے۔ تو جب انسان کے علوم کی رسائی ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ فرمایا تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت الہی کے جواب میں تمہارے دل میں بھی اللہ کریم سے محبت پیدا ہو جائے گی، جو مطلوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ مومنین اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت، جو تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق جو صرف خلوص قلبی پر منحصر ہو، بغیر کسی ذاتی خواہش کے۔ وہ محبت کا طوفان پیدا کر دیتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، سینے میں دل رکھتا ہے۔ مسجد نبوی کا ستون جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کا تعلق تو محض وجود اقدس سے مس ہونے کا تھا، مگر اس جسم اطہر کے ساتھ مس ہونے نے اس میں اس قدر جذبات محبت بھر دیے کہ جب آپ کے لیے منبر بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو ستون چند منٹ کی دوری برداشت نہ کر سکا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ استنے ہنانا در ہجر رسول، نالا ہائی زد چون اصحاب عقول۔ ہنانا ستون کا نام تھا تو فرمایا ہنانا ستون فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ انسانوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا، تسلی دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے چپ نہ ہوا، بلکہ جیسے روتا ہوا بچہ آہستہ آہستہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوتا ہے، چپ ہوا۔ خشک لکڑی تھی، لکڑی ہی رہی، مگر درد محبت سے لبریز ہو گئی۔ انسان تو مکلف مخلوق ہے اور استعداد رکھتا ہے، اگر واقعی دامن پاک سے وابستہ ہو جائے تو کس قدر درد سمیٹے گا۔ سالک کو پانچویں لطیفے سے ان سب نعمتوں سے حصہ ملتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ شیخ کامل ہو جو توجہ دے سکے اور سالک خلوص اور صدق دل سے توجہ قبول کرے، پھر وہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم کا مصداق بن جاتا ہے، اور یہ رب جلیل کا عظیم احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پر قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔